آج کا ہمارا موضوع خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری خطبہ دیا تھا اس حج کے موقع پر، جس کے بعد آپ دوبارہ حج کے لیے کبھی تشریف لے کے نہیں گئے. تو اس جو خطبہ ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ جن وحی الہی سے ہوئی وہ سورہ نصر تھی. کہ جب سورہ نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محسوس فرما لی کہ اب واپسی کا وقت آ گیا اور واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرض کو ادا کرنے کا ارادہ فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا نہیں فرمایا تھا. جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اس دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بات طول و عرض تک پھیل گئی عرب کے، اور لوگوں نے بڑے زور و شور سے تیاری شروع کر دی کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کریں. تو تمام عرب امڑ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذی القعدہ کو یہ اعلان فرمایا کہ آپ حج کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ذی-القعدہ کی ہی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، چادر اور تہمت باندھی، اور نماز ظہر کے بعد مدینہ شریف سے باہر نکلے اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا. مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالخلیفہ کے ایک مقام پر، جو مدینہ شریف کی میقات ہے، یہاں پہنچ کر آپ نے شب بھر کے لیے اقامت فرمائی. دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا اور پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے، احرام باندھا اور بلند آواز سے یہ فرمایا کہ اے خدا، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں. اے خدا، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں. تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے، اور سلطنت میں کوئی تیرا شریک نہیں. مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک کا یہ سفر 9 دن کا تھا. 9 دن میں یہ کارواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پہنچا. تو جب خاندان بنو ہاشم کے نوجوانوں کو یہ اطلاع ملی کہ آقا کریم شریف لا رہے ہیں، تو وہ خوشی سے باہر نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت محبت سے ان نوجوانوں کو کسی کو اپنی اونٹنی قصوہ پر آگے بٹھا لیا اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا. تو یہ وہ سفر تھا جو تاریخ میں سب سے اہم سفر اس لیے ہے کہ اس سفر میں ہی اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پہنچے اور آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی اور طواف کیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے ساتھیوں کو جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہوئے تھے، انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے احرام کھول دیں. لیکن اس سے پہلے عرب میں یہ رسم تھی کہ احرام نہیں کھولے جاتے تھے. یعنی عمرہ پہلے تو ایام حج میں کیے ہی نہیں جاتا تھا، اس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا. تو جب عمرے کو ناجائز سمجھا جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ احرام بھی نہیں کھولا جاتا تھا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے قربانی کے جانور ساتھ نہ لے کے آیا ہوتا تو میں بھی اپنا احرام کھول دیتا۔ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ کیا عالم ہے کہ جس بات پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تردد کا شکار ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں، اور جو ہی انہیں کلیئرنس ہو رہی ہے تو فوراً اس کو آن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے حج کا جو معاملات تھے وہ شروع ہوئے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ صرف حج نہیں تھا، بلکہ کس سطح پہ پوری امت کی ٹریننگ کی جا رہی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 1 لاکھ سے 1,40,000 کے قریب لوگ اس سفر میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابے کا شرف حاصل ہوا، جو ظاہر عرب اور گرد و نواح سے تشریف لائے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 1 لاکھ افراد بھی ہوں تو یہ کتنا بڑا مجمع عام ہے جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، اور اس ٹریننگ میں سب سے پہلی چوٹ لگائی گئی وہ انسان کے خواہش، نفس اور اس کی ذات پہ مختلف طریقوں سے تھی، کہ جو ذات کا ایک غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے اعلیٰ ہیں۔ قریش کے ہاں بھی یہ پایا جاتا تھا کہ وہ جب حج بھی کرتے تھے نا تو وہ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، کیونکہ وہ حدود حرم میں تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ قریش کی یہ شان یکتائی ہے کہ باقی لوگ تو مزدلفہ میں قیام کریں لیکن قریش جو ہے وہ حدود حرم میں قیام کریں۔ تو اسلام چونکہ مساوات عام کا درس دیتا ہے اور اس نے وہی قائم کرنی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں تشریف لے جائیں۔ جب آپ عرفات میں تشریف لے گئے اور آپ نے عرفات میں قیام فرمایا تو یہ وہ پہلا دن تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غفیر ہے۔ تو اس وقت کیا عالم ہوگا، وہ کیا شان ہوگی، اور اسلام کس طرح اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا ہوگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو پہلا دن تھا جس دن اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار یہ وہ پہلا دن تھا جس دن اسلام اپنے پوری طاقت کے ساتھ، یعنی 1 لاکھ سے زائد صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ مکہ معظمہ میں تھے۔ تو اس کو آپ ذرا امیجن فرمائیں تو شاید ہم کچھ اندازہ کر پائیں کہ وہ کیا عالم ہوگا۔ تو اس روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے، یعنی جہلیت ختم کر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ یعنی جو ہم نے لاسٹ کلاس میں بات ڈسکس کی تھی کہ خود للمتقین، ہدایت صرف متقین کے لیے ہے اور فضیلت بھی اہل تقوی کو ہے۔
مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ تمہارے غلام، یعنی جو تمہارے غلام ہیں وہ تمہارے ہی غلام ہیں، اس پہ کسی دوسرے کا حق نہیں، مگر یاد رکھو جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ۔ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ تمہارے غلام ہے، لیکن انسانیت کے مرتبے سے مت گرنا۔ اسی طرح آپ نے اس دن سب سے پہلے جاہلیت کے تمام خون باطل فرمائے، اور اس کی ابتدا بھی اپنے خاندان سے فرمائی۔ جب سود باطل فرمائے تو اس کی ابتدا بھی اپنے خاندان سے فرمائی۔ عورتوں کے معاملے میں بڑا واضح ارشاد ہے کہ تم اس عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ اسلام جتنی عزت اور تکریم خواتین کو دیتا ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی نے دی، اور نہ ہی ممکن ہے۔ بس ہماری کچھ انڈرسٹینڈنگز کا پرابلم ہے جی۔ اور یہ جو سلائیڈ اب آپ کو شو ہو رہی ہے، یہ وہ سلائیڈ ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ آئے ہم اس بات کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرمانے علی شان کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ تین چیزیں آپ نے فرمائی، جان، مال اور عزت، ان کو فضیلت دی، ایکولنس دی دن، مہینے اور شہر کے ساتھ۔ انسانی جان کو، انسان کے مال کو اور اس کی عزت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکولنس کس چیز کے ساتھ دی؟ اس دن کے ساتھ جان کو۔ دن کون سا تھا؟ یوم عرفہ کا دن تھا۔ مال کو مہینے کے ساتھ، مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ اور عزت کو اس شہر کے ساتھ، شہر کون سا تھا؟ مکہ معظمہ تھا۔ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو کن چیزوں کے ساتھ ریزمبل فرما رہے ہیں، اور کیا پیغام ہے ہمارے لیے کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ قیامت تک کسی دوسرے شخص کے جان، مال یا عزت پہ ہاتھ ڈالے، اور یہ ساری چیزیں ہر دوسرے شخص کے لیے حرام ہے۔ تو یہ جان، مال اور عزت ہمارے ہاں ایک عمومی طور پہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو جرم کی آخری سطح کو جرم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو آخری سطح ہوتی ہے نا، وہ جرم کا آخری سطح ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے جرم کا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ جرم اپنی ابتدائی شکل میں بھی جرم ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ ابتدائی شکل میں جرم کے ساتھ ہم اسے تعبیر نہیں کرتے، لیکن اگر ہم شعور کے ساتھ اس ابتدائی شکل کو جرم کے ساتھ تعبیر کر لیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ حل ہو جائے کہ ہم آخری سطح پہ جانے سے بچ جائیں اور خدا کے ہاں بخشش کے ذمہ دار قرار پائیں۔ چونکہ ہمارے ہاں آخری سطح کے جرم کو جرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے ابتدائی سطح پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان پہ صرف نظر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شیئر ہو رہی ہوگی جی، کہ جس جان کی عزت کی حفاظت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو پابند فرمایا۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے اس مجمع عام میں جس کو مخاطب کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کے تمام رسوم توڑ دیے گئے، آج وہ میرے پاؤں تلے رون دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور اس وقت یہ فرمانے علی شان جاری ہو رہا ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ تم کسی دوسرے کی جان، مال یا عزت پہ ہاتھ ڈالو۔ تو جب ہم کسی کو زبان سے اذیت دیتے ہیں، جب ہم کسی کو ہاتھ سے اذیت دیتے ہیں، جب ہم کسی کو زخمی کرتے ہیں، یا جب ہم کسی کو مار ڈالتے ہیں، یہ تو آخری شکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کے تمام مراحل بھی جرم کی نوعیت میں شامل ہے۔ مار ڈالنا اس کا، اس سے زیادہ کچھ ہم کر نہیں سکتے۔ مال کے حوالے سے بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ملاوٹ کرنا، کم تولنا، ناقص اشیاء مہیا کرنا، کسی سے چھین لینا، ڈاکہ مارنا، یہ آخری صورت ہے کہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اپنی ابتدائی شکل میں بھی جرم ہے کہ ہمیں ویٹ کیا جائے، پیسے 1000 گرام کے لیے جائے اور چیز 900 گرام دے دی جائے، پیسے اے کوالٹی کے لیے جائے اور چیز بی کوالٹی دے دی جائے، تو یہ بھی جرم ہے۔ اسی طرح کسی کو گالی دینا، کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ بہتان باندھنا، کسی پہ تہمت لگانا، یا کسی کی حیثیت عرفی کو نقصان پہنچانا، یعنی لوگ اگر اسے معروف میں ایک اچھا آدمی سمجھتے ہیں تو ہم جا کے کہنا شروع کرتے ہیں نہیں نہیں یہ اچھا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ تو یہ سارے جرم ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ جرم کس سطح کے ہیں، کہ یعنی جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم شہر مکہ کو گالی دے رہے ہیں؟ ہم جب کسی کی جان لیتے ہیں تو ہم یوم عرفہ کی کو بے توقیر کر رہے ہیں۔ ہم جب کسی کا مال چھینتے ہیں تو ہم ذوالحج کے مہینے میں، یعنی عرب کے ہاں 4 مہینے حرام تھے جن میں 3 مسلسل ہیں اور ایک رجب درمیان میں آتا ہے، تو ان مہینوں میں وہ اپنی جنگیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہم جب کسی کا مال چھینتے ہیں تو اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ اگر ہم صرف اس ایک فرمانے علی شان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یقین جانیں کہ ہم نہ تو زبان سے کسی کو اذیت دیں گے، نہ ہاتھ سے اذیت دینے کی کوشش کریں گے، نہ کسی کے مال میں کچھ چھینے یا جھپٹنے کی کوشش کریں گے، نہ ہی کسی پہ بہتان لگانے یا تہمت لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور میں انڈیویجولی اگر ان چیزوں پہ عمل شروع کر دوں اور ہم سب ان پہ انڈیویجولی عمل شروع کر دیں تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ تو ہم آلریڈی دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایسے ہی پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ تو وہ چیز ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ پھر فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا گیا ہے، اب کسی کو وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں، یعنی جو آپ کا اپنا حق ہے آپ اس کے علاوہ اپنی جائیداد میں سے کسی اور کو وصیت نہیں کر سکتے اگر ان کے حقدار موجود ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہو اسی کے لیے ہے، اور جو کوئی غلط آخری درجے کا کام کرے اس کے لیے پتھر ہیں اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے کہ جی میں اس کا نہیں اس کا بیٹا ہوں،
اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور طرف اپنی نسبت کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی اسٹرکٹلی اس چیز کو روکا گیا کہ تم نے اپنی پہچان نہیں کھونی، معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی پہچان بدلنا شروع کر دیں۔ اسی طرح پھر خواتین کے متعلق انہیں فرمایا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں استعمال کر سکتی، اور ساتھ ہی سب کو یہ نصیحت فرمائی دی گئی کہ قرض ادا کیا جائے، اگر آپ نے ادھار لیا ہے تو اس کو واپس کیا جائے، عطیہ ہے تو اسے لوٹایا جائے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ ضامن جو ہے نا جی وہ تاوان کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ضمانت دیتا ہے اور جس کی ضمانت دی گئی ہے وہ اس کو فلفل نہیں کرتا تو جو ضامن ہے اس پہ یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس جس چیز کی اس نے ضمانت دی ہے اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام سے پوچھا کہ تم سے میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ جب صحابہ نے اس بات کی شہادت دی تو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی بلند فرمائی اور 3 دفعہ فرمایا کہ اے خدا تو گواہ رہنا کہ یہ جو گواہی اللہ کے بندے زمین پر دے رہے ہیں اس گواہی پہ میں تیری گواہی ثبت کر رہا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام امت کو پہنچایا اور لوگوں نے اس پر اپنی شہادت دے دی تو آئین اس وقت سورہ معاہدہ کی وہ آیات کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کر لیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ظاہر ہے خدا سے زیادہ کون مخلص ہو سکتا ہے۔ جب میں دین مکمل کر رہا ہوں نا تو اصل میں یہ میں اپنی نعمت تم پہ تمام کر رہا ہوں کہ خدا کے ہاں دین کی کیا اہمیت ہے کہ تکمیل دین نعمت کا تمام کرنا ہے، کہ یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم خدا کی نعمتوں کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے اندر شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں کے پاس فلاں ہے، میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں ہے، تو میرا رب اس پہ کیا فرماتا ہے؟ تو میرے رب کا تو کرائٹیریا ہی بڑا مختلف ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ جس کے لیے میں نے مذہب اسلام کو منتخب کیا اس پہ میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور یہ میرے انعام میں سب سے بڑا انعام ہے کہ کوئی شخص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت کا ظہور ہوا تو بڑا کمال کا منظر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں فرمان ربانی کا اعلان فرما رہے تھے تو آپ کے تخت شہنشاہی کا مسند کہ یعنی جس اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کا جو وہ کجاوا تھا اس کی قیمت 1 روپیہ بھی نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ نعمتیں تمام کی جا رہی ہیں تو مالی لحاظ سے کیا ہے، اس اونٹنی پہ بیٹھنے کے لیے جو کجاوا رکھا جاتا ہے اس کی قیمت تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خطبے سے فارغ ہوئے آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان بلند کریں
اور ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ادا فرمائی. پھر وہاں سے اپنی ناکہ پر سوار ہوئے اور موقف تشریف لائے. وہاں کھڑے ہو کر دیر تک آپ نے دعا فرمائی. تو جب سورج ڈوبنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلنے کی تیاری کی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا. جب آپ وہاں سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ کے دیدار کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے. تو لوگوں کے ہجوم میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے راست سے اور آہستہ آہستہ زبان مبارک سے ارشاد فرماتے جاتے کہ لوگوں سکون کے ساتھ، یا ایھا الناس السکینہ، کہ تم آرام سے آؤ. تو اس کے بعد آپ ظاہر مزدلفہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ بھی آپ نے کفار کی اس رسم کو ختم کیا، باطل رسموں کو توڑا. کہ کفار کے ہاں یہ رسم تھی کہ وہ مزدلفہ سے اس وقت تک کوچ نہیں کرتے تھے جب تک سورج پورا نکل نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ فرمایا 10 ذی الحج کو. پھر ایک جگہ آپ نے دوبارہ مختصر خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تم مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں. حج کے مسائل سیکھ لو. میں نہیں مجھے دوسرے حج کمپلیٹ پیغام دے رہے ہیں. آپ اس کو شروع سے دیکھیں، جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو چیزیں تو وہیں کلیئر ہو گئی، لیکن ان کا زبان مبارک سے اظہار نہیں فرما رہے، لیکن سمجھا رہے ہیں کہ آپ مسائل سیکھیں. ساتھ ساتھ انٹیمیٹ فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا، شاید کہ اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے. اور پھر فرمایا کہ جب ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، زمانہ پھر پھرا کر آج پھر اسی نقطہ پر آ گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ باطل مٹ گیا اور حق غالب آ گیا. آج پھر حق غالب آیا ہے اور انسان اپنے رب کی طرف، رجوع اللہ کی طرف پھٹ گیا ہے. پھر فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 متواتر مہینے میں یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم، جبکہ چوتھا رجب المرجب شریف کا جو مہینہ ہے وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے. پھر خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا. میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. آپ اس فرمانے علی شان کو اس حکم کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو شاید ہمیں بات زیادہ سمجھ آئے کہ کسی کی جان، مال اور عزت کتنے محترم ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی. فرمایا کہ تمام لوگوں کی جان، مال اور عزت قیامت تک کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ بیان فرمائی، ان میں یہ حکم بھی ہے کہ کسی کی جان، مال اور عزت قیامت تک کے لیے ویسے ہی محترم ہے جیسے یہ دن، مہینہ اور یہ شہر. اور پھر فرما دیا کہ مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دے باپ نہیں. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی.
لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ ہم عموماً آدھی بات پڑھتے ہیں، ہم اس بات پہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس شہر میں شیطان کی پرستش قیامت تک نہیں کی جائے گی، لیکن اسی فرمان علی شان کی اگلی لائن ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم اس کی پیروی کرتے رہو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ یعنی یہ انسانی فطرت کا بیان ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا اور ظاہر ہے وہ اس پہ خوش ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو چارٹر دیا جا رہا ہے، اس سے بہترین چارٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہے۔ ہر چیز کو کلیئر کر دیا مسلمانوں کو۔ ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اس وقت مسلمان تھے، فرمایا کہ اپنے پروردگار کو پوجو، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، مہینے کا روزہ رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر مجمع کی طرف اشارہ فرمایا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیوں، میں نے پیغام خدا بندی تمہیں سنا دیے، یعنی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ سب بول اٹھے جی بالکل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدا تو گواہ رہنا، اور اس کے بعد جو ہدایات اور جو حکم فرمایا اس کے ہم سب مخاطبین ہیں۔ حکم فرمایا کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو سنا دیں جو موجود نہیں ہیں، یعنی اسلام کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہم ہر شخص تک یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ذمے لگا دیے، اور یہ دیکھیں کہ تمام لوگوں کے ذمے لگا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ فرمایا کہ تمہارے امیر پہنچا دیں، تمہارے حکمران پہنچا دیں، تمہارے علماء پہنچا دیں، بلکہ یونانی میں آرڈر دیا کہ جو موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے۔ تو یہ پیغام قیامت تک پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے، اسی لیے اس امت کو امت وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، کہ درمیان والی امت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذی الحج تک مستقل منا میں قیام فرمایا۔ 13 ذی الحج کو آپ منا سے نکلے اور تشریف لے گئے وادی مقصد میں، اور وہیں رات کا قیام فرمایا، اور جب تہجد کا وقت ہوا تو وہاں سے آپ بیدار ہوئے، مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف فرمایا، نماز فجر وہیں ادا فرمائی، اور اس کے بعد یہ قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا۔ یعنی جو جہاں سے آیا تھا اس سعادت کے لیے وہ اس اجازت عام ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے، اور راستہ میں غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے ان کو جمع فرما کر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ حمد و ثنا کے بعد اے لوگوں، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، بھاری چیزیں، ایک خدا کی کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن پاک جس میں ہدایت اور روشنی ہے، خدا کی کتاب مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ جو آخری جملہ ہے صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ مقرر فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں نسائی، مسند امام احمد، ترمذی، طبرانی، طبری، حاکم وغیرہ میں کچھ اور فکرے بھی موجود ہیں جن میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی منقبت ظاہر کی گئی ہے۔ مگر ان تمام روایتوں میں ایک فکرہ جو ہے وہ مشترک ہے،
یعنی باقی فکرے مختلف ہیں، لیکن ان تمام روایتوں میں ایک فکرہ مشترک بیان ہوا ہے. وہ فکرہ یہ ہے کہ جس کو میں محبوب ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو محبوب ہونے چاہیے. الہی جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ یہ خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر ذوالخلیفہ کے مقام پر قیام فرمایا شب بسر کی. اور صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب طلوع ہوا اور دوسری طرف سے مہتاب مدینہ منورہ میں داخل ہوا. جب آپ کی سواد مدینہ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ خدا بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، بس اسی کی سلطنت ہے، اسی کے لیے مدح و ستائش ہے، وہ ہر ایک پر قادر ہے. اور پھر اپنا بیان فرمایا کہ ہم لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے. آپ اس انداز پہ غور فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ہم لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، فرما بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر. یعنی فرما برداری کا کیا معیار بیان ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ معیار بیان کون فرما رہا ہے؟ خاتم النبیین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، فرما بردارانہ. اور کیسے فرما بردارانہ؟ زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں. یعنی وہ پیشانی کیوں رکھی ہے؟ جب ہم نے اپنی پیشانی رکھی ہے تو پیشانی زمین پر رکھ کر جس کے لیے رکھی ہے اس کی مدح بیان کی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے، اس کی ستائش کی ہے، اور اس میں مصروف ہو کر. اور پھر خدا کا حکم جو تھا تو بے شک وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، تو اس کا اظہار فرمایا کہ خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندہ کی نصرت کی. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران تشریف لا رہے ہیں اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی. یہ وہ خطبہ خجت الوداع ہے دی جس کو چارٹر آف ہیومینٹی کہا جائے تو بے شک یہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے. اور اس میں صرف یہ 3 الفاظ ہی اگر ہم ان پہ غور کریں اور ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں. ظاہر ہے اس کا ایک ایک لفظ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ کوئی چیز قیمتی ہو سکتی ہے ہماری جان، مال اور اولاد سے بڑھ کے، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. لیکن ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس کو اگر اپلائی کرنا ہے تو صرف ان 3 الفاظ کی حرمت کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو یقین فرمائیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف، ٹورڈز سوسائٹی وہ چینج ہو جائے. تھینک یو. آئی ایم تھینکفل ٹو یو.